ادھر مفتی صاحب موصوف کے شاگردوں اور کچھ مغرب زدہ یورپین معاشرے کے دلدادہ لوگوں نے بحثیں چلائیں، کیونکہ یہ فتویٰ ان کی راہ کی تمام مشکلات کا حل تھا کہ یورپ کے یہود اور نصارہ بلکہ دہریوں ایتھیسٹ کا ہر کھانا ان کے لیے حلال ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو بحث چلتی ہے کہ وہ ویسٹ میں وہ جھٹکے کا گوشت کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یہ کہاں سے چلی ہے؟ یہاں سے چلی ہے۔ مفتی عبدہو کے زمانے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے شروع ہوا، یہ تقریباً 100-125 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے اجماع تھا اس بات پر کہ اگر وہ غلط طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو گوشت کھایا نہیں جا سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا خود جاتے ہیں، ہم بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں تو عربس کے پاس فتویٰ موجود ہے اور وہ تو ہر جگہ جا کے میکڈونلڈ سے بھی برگر کھا لیتے ہیں اور کینٹکی کی چکن بھی کھا لیتے ہیں اور پیزا بھی کھا لیتے ہیں، تو ہم تو کوشر کے اور حلال کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہمیں رہنا ہے، ویسٹ کا یہ گوشت ہے وہ جو اپنے طریقوں سے کرتے ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے، اور اسی لیے آپ کو اتنا لمبا یہاں سے پورا قصہ پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو الحمدللہ مستند عالم ہیں ان کا کیا ویو ہے، اور یہ فتویٰ کس نے پہلی دفعہ دیا تھا، اور اس فتوے کے بارے میں کیا ری ایکشن مسلم ورلڈ میں ہوا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا اور کیا چیزیں حلال ہیں، والمحصنات من المؤمنات، اور محفوظ خاندانی عورتیں مومنات میں سے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی ایک مسلمان مرد جب نکاح کرنے کھڑا ہو تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ جس لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے وہ مومن اور محسن ہے، مومنہ ہے اور محسنہ ہے، یعنی پاک دامن ہے، عفت ماب لڑکی ہے، مومن ہے، ایمان والی ہے۔ تو مسلمان جب مسلمانوں میں شادیاں کر رہے ہوں تب بھی یہ شرط دیکھنی نہایت ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کی جو محسن عورتیں ہیں، آزاد مومن شریف زادیاں، اہل کتاب کی یعنی یہود یا عیسائی کوئی لڑکی ہے، شریف ہے، اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والی ہے، اس سے بھی مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ نکاح کی اجازت یک طرفہ ہے، یعنی مسلمان مرد تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب کے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ کہ وہ اہل کتاب مرد مسلمان ہو جائے۔ اب یہاں جو یہ اجازت دی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں برسبیل تنزل۔ تنزل کیا؟ نیچے آتے آتے، رخصت کا بھی بہت نیچے والا یہ سٹیج ہے۔ دیکھیں ہونا کیا تھا کہ اب مسلمانوں کو تو پھیلنا تھا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، مصر جاتے، روم جاتے، ایران جاتے، اور یہاں اہل کتاب لوگ بس رہے تھے، تو ایک طرح کی سہولت مسلمانوں کو دے دی گئی کہ تم ٹھیک ہے اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اہل کتاب کی خواتین اچھا را مٹیریل ثابت ہوئیں۔ ہندوؤں کی بنسبت اہل کتاب کی خواتین نے زیادہ رغبت کے ساتھ، زیادہ سہولت، آسانی کے ساتھ، زیادہ شوق کے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔ تو اجازت ہے یہاں پر، لیکن کراہیت کے ساتھ، رخصت ہے، حکم نہیں ہے، ترغیب نہیں ہے، بس کراہیت کے ساتھ رخصت دی گئی ہے۔ جیسے کہ طلاق کے لیے کراہیت کے ساتھ رخصت دی گئی، اور ایک باغی بیوی کے لیے کراہیت کے ساتھ ذرا سا اس کو ضرب لگانے کی اجازت دی گئی، رخصت دی گئی۔ اسی طرح یہ اہل کتاب کی خواتین سے کراہیت کے ساتھ مجبوراً رخصت دی جا رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ احکامات کو ماننا، احکامات پہ عمل کر لینا آسان ہے، احکامات پر عمل کرنے میں تقویٰ کم چاہیے ہوتا ہے، اور رخصت کو تقوی کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ رخصت استعمال کرنے میں زیادہ تقویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو رخصت یہاں پر ہے اس کی بھی شرطیں ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر دو۔ محسنین، نکاح میں ان کی محافظ بنو۔ غیر مسافحین، آزاد شہوت رانی نہ کرو، یعنی مہر ان کے دو، محسن ہو، گھر میں بسانے کی نیت سے اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرو۔ نیشنلٹی لینے کے لیے یا گرین کارڈ لینے کے لیے تم شادیاں مت کرو، اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ غیر مسافحین، عارضی ارج نہ پوری کرنی ہو،
عارضی ٹیمپرری شادی نہ ہو. ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرو. چھپ کے شادی ہو نہیں سکتی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے لیو ان گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہے، لیونگ ٹوگیدر ہو رہا ہے پہلے 2-3 سال، اور اس کے بعد تم کوئی معاملہ کرو یا چاہو تو الگ الگ ہو جاؤ. تو یہ نمبر 3 جو اس میں بات فرمائی ہے یہ خفیہ نکاح کے خلاف ہے. چوری چھپے کا نکاح ہو نہیں سکتا. صرف ایک اپنی عارضی سی لذت حاصل کرنے کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں. نکاح کا تو اعلان کرنا ہوتا ہے، چوری چھپے کی دوستی نہیں، چوری چھپے کا نکاح نہیں. نمبر 2 اور نمبر 4 جو چیزیں ہیں نا، محسنین اور ولا متخذی اخدان، یہ متع کے خلاف ہے. متع کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ شروع زمانے میں اجازت تھی، عارضی نکاح ہو سکتا تھا. شروع کے زمانے میں اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے متع کرنے کو مطلقاً حرام قرار دے دیا تھا، اور اسلام کا مزاج بھی ہے. ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس طرح اجازت دے کہ تم عارضی طور پہ نکاح کرو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عارضی نکاح کے لیے چند خواتین معاشرے میں رہنی چاہیے جو اپنے آپ کو عارضی نکاح کے لیے یعنی متع کے لیے پیش کریں. اور کون شریف مسلمان ہے جو اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو عارضی نکاح کے لیے کسی کے آگے پیش کرے؟ کل اس کے نکاح میں تو پرسوں کسی اور کے نکاح میں. یہ اسلام کا مزاج ہو نہیں سکتا. وہ کچھ ٹرانزیشنری احکامات تھے، اس سے ہوتے ہوتے پھر اسلام نے جب مسلمانوں کے اندر اخلاقی روح پیدا کر دی، پاکیزگی کا احساس پیدا ہو گیا، تو متع کو مطلقاً حرام کر دیا گیا. یہ اجازت دینے کے بعد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارے کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اجازت دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس کو ایمان پیارا ہوگا اور اگر وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ غیر مسلم عورت سے نکاح کر کے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو وہ تو یہ کام کرے گا نہیں. تو فرما دیا کہ جس نے کفر لے لیا ایمان کے بدلے اس کے تو سارے اعمال ہبط ہو گئے. اب اس میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں صحابہ کے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس اجازت کو، یہ جو اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت ہے، اس کو الیوم کے ساتھ جوڑا ہے. اسی لیے الیوم کو بار بار آپ کے ذہن نشین کرایا جا رہا ہے اب تک. الیوم، الیوم کیا؟ یہ وہ ایرا، یہ وہ نیا دور جو شروع ہو رہا ہے جس میں کہ اسلام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہے. کوئی خطرہ نہیں کہ اس صورتحال میں جبکہ اسلام کو عروج ہے، اسلام اس قدر اعلیٰ چیز ہے، اور اس دوران کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرے تو اس مسلمان مرد کے ایمان کو خطرہ نہیں. وہ عورت تو پہلے ہی امپریس ہوگی، مروب ہوگی اسلام سے، اور مسلمان معاشرے کے اندر جب وہ رہ رہی ہوگی تو مسلمان معاشرے کے عادات اور اطوار کو وہ اختیار کر لے گی، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے، یا خود مسلمان نہیں بھی ہوتی تو کم از کم وہ اپنا غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی عقیدہ آگے معاشرے میں وہ اس کو پروموٹ نہیں کر سکے گی. اس کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی کی جائے گی. اور اولاد تو مرد کی ہوتی ہے، مرد اپنے عقیدے پر اپنی اولاد کو رکھے گا. تو یہ وہ دور تھا جب اسلام عروج پر تھا، تو یہ اجازت تھی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے دارالاسلام کی کتابیہ. سمجھ آیا آپ کو؟ وہ اہل کتاب عورت جو دارالاسلام میں رہ رہی ہو، اسلامی حکومت کے تحت، اسلامی نظام، اسلامی معاشرے، اسلامی کلچر کے تحت جو رہ رہی ہو، یعنی مائنورٹی میں جہاں پہ نان مسلمز ہوں، وہاں اجازت ہے. اگر وہ اہل کتاب عورت ہے اور دارالحرب سے تعلق رکھتی ہے، ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہے جس سے کہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یا دارالکفر سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں کفر کا نظام، کفر کا غلبہ ہے، کفر کا کلچر اور کفر کی حکومت ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. ایسے ملک کی اہل کتاب عورت سے شادی نہیں کر سکتا مسلمان مرد. یہ ان کا خیال ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہم جانتے ہیں کہ بہترین دور تھا. اس میں حذیفہ بن یمان صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ مدائن گئے. مدائن ایک جگہ کا نام ہے.
اور وہاں جا کر انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا. حضرت عمر نے ان کو طلاق کا حکم دیا. حضرت حذیفہ نے پوچھا کیا ان سے نکاح کرنا حرام ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ میں حرام نہیں کہتا، مگر عام طور پر عفت اور پاک دامنی ان عورتوں میں نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہے کہیں آپ لوگوں کے گھرانے میں فحاشی داخل نہ ہو جائے. حضرت طلحہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی کتابیہ خواتین سے نکاح کیے. عمر رضی اللہ عنہ نہایت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دی جائے. جو خط لکھا تھا حضرت حذیفہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے، اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو. مجھے خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کا اقتداء نہ کریں. اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر اگر ترجیح دینے لگیں تو مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی. اور سوچیں اس وقت کی بات ہے کہ جبکہ اسلام عروج پہ تھا، تو آج اندازہ لگا لیں کہ آج کتنی بڑی مصیبت ہے اگر مسلمان لڑکے جا کر اور باہر کرسچن لڑکیوں سے یا جیو لڑکیوں سے شادیاں کر لیں. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان لڑکے نان مسلم لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور ہم اس پہ اپسیٹ تو بہت ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہم جو مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں لے کر آتے ہیں بہو بنا کر، کیا ہم کو فکر ہے کہ ہم کس دین کس ایمان والی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں؟ اس کی ماں کیسی ہے، اس کے گھر کا ماحول اسلامی ہے کہ نہیں، لڑکی جو ہے وہ حجاب کی، نماز روزے کی پابند ہے بھی کہ نہیں، فکر کرتے ہیں؟ باہر تو کم ہی لڑکے شادی کرتے ہیں نا، نان مسلم سے تو کم ہی لڑکے شادیاں کر رہے ہیں. وہ خرابی تو کم درجے کی ہے، اور جو خود مسلمان لڑکیاں بیویاں بن کر آ رہی ہیں ان سے خرابی زیادہ پھیل رہی ہے. انہیں خود نہیں پتا نماز روزے کا، وہ خود اسلام کی شریعت سے متنفر ہیں اور غافل ہیں. اور دوسرے وہ لڑکے جو باہر شادیاں کرتے ہیں ان کے اپنے دین ایمان کا اکثر نہیں پتا ہوتا. ایک ہمارے جاننے والوں میں کسی نے شادی کی ایک کرسچن سے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں اس لڑکی کو کلمہ پڑھوایا کہ نہیں، مسلمان کیا کہ نہیں. ایک اور خاتون تھیں، ذرا زبان بھی ان کی تیز ہے، کہنے لگیں پہلے اس لڑکے سے خود تو پوچھو اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں. تو حقیقت ہے ان کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی، وہ خود ہی شراب پی رہے ہوتے ہیں، وہ پہلی گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس نے اگر شادی کر لی ایسی لڑکی سے، اس کے ایمان کو کیا خطرہ؟ خطرہ تو اس چیز کو ہوتا ہے نا جو کسی کے پاس موجود ہو. جب ایمان ہی نہیں تو پھر خطرہ کیا؟ تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی اہمیت بتائیں. ہم اپنے گھر میں جب بہو لائیں ہم دین دیکھیں، دین کہ کل کو جب یہ ماں بنے گی اور میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھے گی، میرے پوتے پوتیاں اس کی گود میں پروان چڑھیں گے، تو یہ ماں کیسی بنے گی؟ یہ میرے بیٹے کی بیوی بن کر آ رہی ہے، اور بیوی کا کس قدر کنٹرول اور کتنا انفلوئنس ہوتا ہے میاں پر. تو دل کی گہرائی سے دعا نکلتی کہ اللہ متقی بہویں آئیں، اللہ ایسی بیویاں آئیں ہمارے بیٹوں کی کہ جو دین کے راستے پہ ان کی مددگار ہونا. یہ نہ ہو کہ جو گھر میں رہا سہا تھوڑا بہت اتنی مصیبت اور قربانیوں کے بعد تھوڑا سا گھر میں جو ماحول دین کا بنایا ہے وہ بھی ایک باہر سے لڑکی آئے اور سب برابر کر کے رکھ دے. اس سے بڑی آفت اور ہو نہیں سکتی کہ انسان کو جو ارریلیجس بہو ملے. یہ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ بے نمازی، بے پردہ اور مذہب سے متنفر لڑکی گھر کے اندر آ جائے. وہ آپ کے اور آپ کے بیٹے میں کتنی بڑی بیریئر بن جائے گی، اور کہاں سے کہاں وہ خاندان کو لے جائے گی. تو ہمیں خود فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. آگے طویل آیت ہے، آیت نمبر 6، اس میں وضو کا ذکر کیا جا رہا ہے اور تیمم کا. آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو تم دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.
اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو پہلا رکوع ہم دیکھتے ہیں کہ کفر اور ایمان کی بات پر ختم ہوا، فوراً ہی اب نماز کا ذکر آ گیا، اور یہی فرق کرنے والی چیز ہے کفر میں اور ایمان میں۔ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس نے کل دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز ضائع کی اس نے کل دین اپنا ضائع کر دیا۔ نماز کے آداب میں طہارت اور صفائی کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، پاکی کی بات کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا وضو کے ذریعے سے فرض ہے، اور یہاں اس آیت میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان فرائض میں سے ایک بھی اگر رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ وجوہ ہم سمجھتے ہیں چہرے، مرافق مرفق کی جمع ہے، مرفق کوہنیوں کو کہا جاتا ہے، ایلبوز کو۔ رجل پاؤں کو کہا جاتا ہے، پاؤں دھونے ہوتے ہیں۔ کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں، اینکلز کو۔ ایک پاؤں میں 2 طرف ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ایک ٹانگ میں یعنی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، کعبین۔ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیروں کو دھونا ہے اچھی طرح سے۔ گرامر ہمیں اس میں گائیڈ نہیں کر سکتی کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے یا پاؤں کو دھونا ہے، یہ صرف سنت فیصلہ کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا، جو آپ کی متواتر سنت رہی اسی کو ہم لیں گے، اور متواتر سنت یہ رہی کہ آپ اپنے پیروں کو مل کر دھویا کرتے تھے۔ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جب تک کہ وضو قائم رہے۔ وضو کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، یعنی کہ پاؤں دھوتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے ایڑیوں کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے۔ بعض دفعہ کریکٹ ہیلز ہوتی ہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں پانی نہ ڈالا پوری طرح تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زیور پہنا ہے، انگوٹھی ہے، چھلا ہے، کوئی ناک میں لونگ ہے یا کانوں میں کوئی ٹاپس ہیں، ان کو اچھی طرح ہلا جلا لیا جائے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ ترمذی میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ صحیح مسلم میں حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ہتھیلیاں 3 دفعہ دھوئیں، کلی کری، ناک میں پانی ڈالا، منہ 3 دفعہ دھویا، دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں ٹخنے تک دھویا اور بایاں پاؤں ٹخنے تک دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی 3 دفعہ آپ نے اعضاء دھوئے۔ کوئی اگر 2 دفعہ بھی اپنے اعضاء دھو لیتا ہے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، اور اگر وقت کی کمی ہے یا پانی کی کمی ہے تو ایک دفعہ اگر اپنے اعضاء دھو لے تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ یہ سب روایات آپ کو بخاری میں مل جائیں گی۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے لائے، آگے سے پیچھے لے گئے پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے، اس طرح سے۔ اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کان کے اندر اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس میں کہ یہ مضمون آتا ہے کہ ایک شخص کو قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔
عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور مکمل یعنی پورے آداب کے ساتھ کرے، پھر وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ اگر کوئی تم میں سے اپنی روشنی بڑھا سکے تو ایسا ضرور کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضأ، جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دے لیا کرتے تھے تاکہ پانی وہاں پہنچ جائے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو ضرور انسان دوبارہ وضو کر لے۔ ذرا سی سستی، ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی غفلت کی وجہ سے نماز جیسے فرض اور نماز جیسی عبادت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی سو گیا تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، حالانکہ کسی گندگی نے تو اس کو ٹچ نہیں کیا نا، لیکن سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم سے کوئی ہوا خارج ہوئی یا کوئی گندگی نکلی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جب وضو ٹوٹتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ منہ کا وضو ٹوٹ جائے اور ہاتھوں کا وضو نہ ٹوٹے، ایسے ممکن ہے؟ یا دائیں طرف کا وضو ٹوٹ جائے بائیں طرف کا وضو نہ ٹوٹے، ایسے ہوتے؟ ایسے ہو نہیں سکتا نا۔ تو جب وضو کرنا ہے تو دوبارہ ان 4 اعضاء کا تو دھونا فرض ہے، سب کو دھونا ہوگا، برابر سے دھونا ہوگا۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پیروں پر مسح کی اجازت ہے اور یہ دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسح علی الخفین کہا جاتا ہے اس کو۔ خف ان کے ہاں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے، اور اسی پر قیاس کر کے وہ موٹی اونی جرابیں ہیں یا موٹے موزے، کاٹن کے جو موزے ہوتے ہیں، کاٹن کی جرابیں، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے۔ اب اس پر قیاس کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ پیروں میں موزہ پہن کر میں مسح کر سکتا ہوں، لہٰذا میں ہاتھوں میں گلوز پہن کے ہاتھوں پر مسح کر لوں، اور میں سر پر وہ کوئی اور چیز لپیٹ کے سر پہ مسح کر لوں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اجازت جس جگہ کے لیے، جس مقام، جس عضو کے لیے ہے، بس اسی تک اس کو محدود رکھنا ہوگا، ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ وضو کے لیے جسم پر پانی کا ٹچ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب کوئی شخص پینٹر ہے، مثال کے طور پہ وہ پینٹ کر رہا ہے، اور پینٹ کرنے میں اس کے ہاتھ پر پینٹ لگ گیا۔ پینٹ واٹر پروف ہوتا ہے، جب اس کو وضو کرنا ہوگا تو اس کو اپنے ہاتھوں پر سے پہلے وہ پینٹ ہٹانا ہوگا، ٹرپنٹائن سے ہٹائے، مٹی کے تیل سے ہٹائے۔ اگر ہٹائے بغیر اس نے وضو کر لیا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو ادھورا رہ گیا، قبول نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوا، نماز پڑھی، نماز قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن تو پہ نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ دیکھیں، جس چیز کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی نہایت اہم ہوتی ہے۔ آپ میتھ کے حوالے سے سمجھیے، ایک سم کرنے بیٹھے، پہلے سٹیپ پر 1 لکھنا تھا، 1 لکھنا بھول گئے۔ 1 کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے 1 کی، لیکن چونکہ پہلے ہی سٹیپ پر 1 لکھنا بھول گئے، اب کیا ہوگا؟ یہ ایک چھوٹی سی غلطی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ پورا میتھڈ بھی ٹھیک ہوگا، آخر میں نتیجہ غلط ہی نکلے گا، آنسر تو غلط ہی آئے گا نا۔ تو بالکل اسی طرح شروع میں کوئی سٹیپ ٹھیک نہ کیا، آگے جتنی عبادت کی وہ ساری غلط ہو جائے گی۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ عورتیں یا مرد وضو کرتے ہیں
تو بعض دفعہ پانی یوں لیا تو یہ کوہنی تک پانی نہیں پہنچتا نا، یا بیچ کا کوئی حصہ جو ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے. پورا ہاتھ پھیر کے اچھی طرح سے اس کو پورا گیلا کر لینا چاہیے. اگر ناخنوں کے اوپر وارنش لگی ہے، پینٹ لگایا ہے، نیل پالش لگی ہے، تو جب تک وضو ہے اور وضو کر کے نیل پالش لگائی تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب نیل پالش اتار کے پھر وضو کرنا ہوگا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پورے جسم کا وضو ٹوٹ گیا اور ناخنوں کا وضو نہیں ٹوٹا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے کہ نیل پالش کو ہٹایا جائے اور پھر دوبارہ دوسری نیل پالش لگائی جائے. عام طور پہ جن کو شوق ہوتا ہے، اگر صبح انہوں نے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تو میچنگ نیل پالش لگاتی ہیں، اور شام کو گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تو وہ نیل پالش ہٹا کر اور گہرے رنگ کی نیل پالش لگاتی ہیں. تو شوق کی بات ہوتی ہے نا. اس طرح نماز کے لیے بھی یہ کرنا ہوگا. اتنا ہی شوق ہے تو نیل پالش کو ہٹا کے وضو کر لیں، پھر دوبارہ سے لگا لیں، کوئی حرج نہیں. بہت سے وضو کے فائدے آج سائنس نے بھی بتائے ہیں کہ جلد بہت چمکدار رہتی ہے، تندرست رہتی ہے، اور بہت سے اور انسان کے اس کے اندر فائدے پائے جاتے ہیں. تیمم کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے اس آیت کے اندر. سورہ نساء میں بھی تیمم کے احکامات کا ذکر آ چکا، یہاں دوبارہ آیا ہے. بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقہ، یہ ایک جنگ تھی ذات الرقہ، اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہاں میرا ایک ہار جو بڑی بہن اسما سے میں نے ادھار لیا تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا. آپ کہیں گئی اپنے میاں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے میاں ہیڈ ہیں، آپ کا ہار کھو گیا، اور وہ بھی کون سا جو ادھار لائی تھیں بہن سے مانگ کے. آپ نے میاں سے کہا ہار نہیں مل رہا. میاں کیا کہیں گے؟ اتنی وہ سنائیں گے آپ کو کہ مصیبت کیا تھی تمہیں ہار لے کر آنے کی، اور جب لے کر آئیں اب کھو گیا تو اب میں کیا کروں، اب تمہارے لیے قافلہ روکوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہی ہوگا نا. اور آپ روئیں گی بیٹھ کے، اور بہن کتنا خفا ہوں گی، میرا ہار تم نے کھو دیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سارے قافلے کو رکوایا اور ہار کی تلاش شروع ہوئی. اس مقام پر پانی کا کوئی بندوبست نہ تھا. خیر بیچ کی تفصیلات کو چھوڑ کے آخر میں پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ صبح ہو گئی اور پانی نہ ملا اور فجر کا ٹائم آ گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائیں. جب اونٹ اٹھا جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھیں تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا. اللہ تعالیٰ بس بہانے بناتا ہے نا رحمت فرمانے کے انسانوں کے اوپر. اگر پانی نہ ملے، انسان سفر میں ہو یا بیماری کا اندیشہ ہو، تو تیمم وضو اور غسل دونوں کا الٹرنیٹو ہے، دونوں کا نعم البدل ہے. مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کیچ کرتی ہو. دیوار یا گاڑی کے اوپر تھوڑی مٹی اگر پڑی ہوئی ہے اسے تیمم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہاتھ ماریں، اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہو تو ذرا سا اس کو پھونک دیں. ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے. ہتھیلیوں کی بیک سائڈ پر، ہاتھ کے اوپر والے حصے پر، اور چہرے پر مل لیا جائے. خالی فاؤنڈیشن بچانے کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مسکارا یا فاؤنڈیشن کی حفاظت کے لیے تیمم نہیں کیا جا سکتا. بعض خواتین کہتی ہیں ہم پاؤڈر سے تیمم کرتے ہیں. پاؤڈر سے بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا، مٹی ضروری ہے. سعیدن طیبن کی وضاحت کی گئی ہے یہاں پر. حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں جو میری امت سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں جو کہ مجھ کو دی گئی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 1، ساری زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو. وقت آ گیا ہے تو، اور کوئی مسجد پاس نہیں ہے تو جہاں ہو نماز پڑھ لو. نمبر 2، اس کی مٹی پاک کر دی گئی، یعنی کہ مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، پاک مٹی سے. نمبر 3، مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا. جب یہ احکامات نازل ہوئے تیمم کے تو یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ اچھا دین ہے کہ پانی نہیں مل رہا تو کہتے ہیں مٹی لگا لو اپنے اوپر. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ مشرکین عرب ان مسلمانوں سے بہتر ہیں. لیکن آج سائنس نے بتا دیا کہ مٹی میں 95% ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں. آج تو وہ بہت ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ننگے پاؤں پھرنے دیں، مٹی میں کھیلنے دیں، بچے صحت مند ہوں گے آپ کے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بچوں کے وہ مختلف گیمز کی جگہیں بناتے ہیں وہاں مٹی کے ڈھیر لگاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں بچوں کو آپ اس کے اندر جانے دیں. تو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سب بالکل درست ہے. آیت نمبر 7 فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یعنی اپنی قسمت پر فخر کرو، اللہ نے کتنا مکمل خوبصورت نظام تمہارے پاس رکھوایا ہے. خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ. اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا، اب تم بھی اپنا عہد پورا کرنا، دوسروں کو بھی پہنچانا. اور ذمہ داری اگر نہ نبھائی تو اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو آنر سمجھ کے، عزت افزائی اپنی سمجھ کے قبول کر لو، ذمہ داری ادا کرو. اور جو آنر کے بجائے لائبلٹی ان کو سمجھے گا تو اللہ بھی بہت غیرت والا ہے، اللہ بھی تم سے کام نہیں لے گا. امیجن کریں کہ ہمارا نوکر ہے، ہم تنخواہ دے رہے ہیں، ہمارا ملازم ہے، ہم کھانا دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا محاورے میں کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہوا، ہمارا ہے، اور ہم اس سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ. وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے، بڑبڑاتا ہوا آتا ہے، گلاس آپ کے سامنے پٹکتا ہے. آپ کو اچھا لگے گا اس کا کام؟ اچھا نہیں لگے گا. کیا آپ اسے خدمت لینا پسند کریں گی؟ نہیں پسند کریں گی. تو جو اللہ کے دین کی خدمت کو مصیبت اور بوجھ سمجھتا ہے تو اللہ بھی فارغ کر دیتا ہے. اللہ کو کیا کمی ہے لوگوں کی؟ ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائے گا. کام تو اللہ کا ہے، اللہ چلاتا رہے گا. اللہ ہمارا محتاج نہیں، انسان اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی امپلائمنٹ کے اندر رکھے. اور اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، دلوں کے اندر بھی ریزنٹمنٹ آتی ہے، مصیبت لگتا ہے تمہیں دین کا کام، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو ہم سب سے کہا گیا کہ خوشی خوشی دین کا کام کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.